درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.درسقرآن.com. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کے آغاز میں ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ہے، مریم کا بیٹا. کافر ہو گئے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے. یہ قرآن کا بیان ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں، غلطی پر ہیں، جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم خدا ہے. اگر ہم انجیل کا مطالعہ کریں تو انجیل کے مطالعے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. آج کی انجیل جس میں تحریفات ہو چکی، وہ انجیل بھی قرآن کے دعوے کی تصدیق کرتی ہے. اس لیے کہ پوری انجیل میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک بار بھی یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں، یا یہ کہا ہو کہ تم میری عبادت کرو. ایک آیت بھی نہیں. حیرت کی بات نہیں ہے. ہمارا اللہ ایک ہے. ہم مسلمان جسے اللہ مانتے ہیں، جسے معبود مانتے ہیں، وہ ایک حقیقت ہے. اور وہ اللہ اس قرآن میں سینکڑوں بار دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی رازق ہوں، میں ہی مارتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی عزت دیتا ہوں، میں ہی ذلت دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں بیماری ہے، میرے ہاتھ میں شفا ہے. ہمارا اللہ تو بار بار دعویٰ کرتا ہے قرآن کریم میں. حیرت کی بات نہیں کہ مسیحیوں عیسائیوں کا خدا ایک دفعہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں خدا ہوں. پوری انجیل کے اندر ایک دفعہ بھی یہ نہیں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں، تم میری عبادت کرو. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ
کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ قال سبحانک، ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو آپ جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، میرے دل میں جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے دل میں جو کچھ ہے وہ میں نہیں جانتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تردید فرمائیں گے میں نے کسی کو نہیں کہا تھا، اور انجیل سے بھی تردید ثابت ہو رہی ہے اور قرآن کی تصدیق ثابت ہو رہی ہے۔ یہ تو اپنی جگہ کہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انجیل کو دیکھیں تو انجیل یوحنا میں یہ آیت ہے کہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا آسمانی باپ مجھ سے بہت عظیم ہے، اللہ کے بارے میں فرمایا، یہ انجیل کے الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا آسمانی باپ سب سے عظیم ہے، اور فرمایا کہ جو الفاظ تم میرے منہ سے سن رہے ہو یہ الفاظ میرے نہیں ہیں بلکہ آسمانی باپ کے ہیں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ انجیل سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خدائی کا دعویٰ کیا، انجیل سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے، میں کسی کی طرف سے آیا ہوں اور جس نے مجھے بھیجا ہے وہ عظیم ترین ہے۔ جب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو ان کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے جو متبعین تھے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کا بھی عقیدہ یہی رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے۔ پھر ان کے اندر اختلاف شروع ہو گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جن نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف رسول تھے، دوسرا گروہ وہ تھا جس نے کہا رسول تو تھے لیکن ان کا اللہ سے خصوصی تعلق تھا، خصوصی رسول تھے، یہ بس کہا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے مگر تھے مخلوق، پیدا کیے ہوئے تھے، اللہ کے بیٹے تھے، یہ تیسرا گروہ تھا۔ اور چوتھا گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں مگر مخلوق نہیں ہے، بلکہ جیسے باپ قدیم بیٹا بھی قدیم۔ اس طرح ان کے اندر اختلاف شروع ہو گیا خدا کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ پاک نے ہمیں ایسا دین عطا کیا کہ کم از کم عقائد کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ پوری امت کا ایک ہی عقیدہ، خدا صرف ایک ہے، صرف ایک ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ہماری زبان سے ہر نماز میں کہلوایا جاتا ہے، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہلوایا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، لوگوں گمراہ نہ ہو جانا، میری قبر کو سجدے نہ کرنا جیسے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کیے۔ تو الحمدللہ عقائد کے بارے میں اس امت کا اتفاق، تو ان کا خدا کے بارے میں اختلاف، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کہ عیسیٰ ہیں کیا، اس میں اختلاف کیا ہے۔ کسی نے کہا رسول، کسی نے کہا خصوصی رسول، کسی نے کہا بیٹا لیکن مخلوق، اور کسی نے کہا نہیں بیٹا تو ہے لیکن غیر مخلوق ہے بیٹا لیکن مخلوق نہیں ہے۔
جب اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تو 325 عیسوی میں نیقیہ کے مقام پر عیسائیوں کی ایک کانفرنس ہوئی جس میں ان کے 48,000 مذہبی لیڈر شریک ہوئے. اس میں بڑی بحث ہوئی اس بارے میں کہ عیسیٰ کو کیا کہا جائے, وہ کیا تھے, اس بارے میں بحث ہوئی. چند ایک مذہبی رہنما تھے جن کی تعداد کو 380 کے قریب کتابوں میں لکھی ہے. ان کی رائے یہ تھی کہ مسیح خدا ہے, باقی کی رائے یہ نہیں تھی. 48,000 میں سے 380 کی رائے تھی کہ مسیح خدا ہے. لیکن اس وقت کا جو بادشاہ تھا قسطنطین, وہ نیا نیا عیسائی بنا تھا, اس کا یہی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. چنانچہ اس نے مخالفوں کو یہی عقیدہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا, اور اب پوری عیسائی دنیا, خواہ وہ کیتھولک ہوں یا پروٹسٹنٹ ہوں, سب کی رائے اور سب کا عقیدہ یہ کہ باپ, بیٹا, روح القدس, یہ تینوں, باپ, بیٹا, روح القدس, باپ بھی غیر مخلوق, بیٹا بھی غیر مخلوق, اور روح القدس بھی غیر مخلوق. باپ بھی غیر محدود, بیٹا بھی غیر محدود, اور روح القدس بھی غیر محدود. باپ بھی ازلی, بیٹا بھی ازلی, روح القدس بھی ازلی. باپ بھی قادر مطلق, بیٹا بھی قادر مطلق, اور روح القدس بھی قادر مطلق. باپ بھی خدا, بیٹا بھی خدا, اور روح القدس بھی خدا. آج ان کا یہ عقیدہ ہے تینوں خدا مگر ہے ایک. یہ وہ گورکھ دندا ہے جو شاید کسی عقل مند کی سمجھ میں نہ آئے کہ 3 خدا پھر ایک کیسا ہو گیا, کہ ہیں تینوں, اور تینوں غیر محدود, غیر مخلوق, ازلی, قادر مطلق, لیکن ہیں ایک. تو قرآن کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ, کفر کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے. قرآن نے بہت سادہ سی دلیل دی. آپ جانتے ہیں قرآن ایسے دلائل دیتا ہے جو شہری کی سمجھ میں بھی آ جائیں اور دیہاتی کی سمجھ میں بھی آ جائیں, ایک سائنسدان کی سمجھ میں بھی آ جائیں, اور بکریوں کے چرواہے کی سمجھ میں بھی آ جائیں. قرآن منطقی, فلسفی اور بہت دقیق زبان استعمال نہیں کرتا جو کسی کی سمجھ میں آئے اور کسی کی سمجھ میں نہ آئے. اور عجیب بات یہ کہ اسی سادگی کے اندر ایسی گہرائی اور ایسی پرکاری ہے کہ ایک فلسفی کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے اور منطقی بھی قرآن سے اطمینان حاصل کر سکتا ہے. اب عیسائیوں نے جو دعویٰ کیا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے, قرآن نے اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا قل, میرے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, تو بتائیے اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم, اگر اللہ ارادہ کر لے مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنے کا, وَأُمَّهُ, اور اس کی ماں کو ہلاک کرنے کا, اگر اللہ ارادہ کر لے تو انہیں ہلاکت سے کون بچا سکتا ہے؟ صرف مسیح ابن مریم نہیں اور صرف ان کی والدہ نہیں, بلکہ اللہ کہتے ہیں وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اگر میں اللہ زمین میں بسنے والے سارے انسانوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ اور فیصلہ کروں تو بتاؤ مجھے کون روک سکتا ہے اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے سے؟ بہت سیدھی سی دلیل دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بائبل کہتی ہے, انجیل کہتی ہے, عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا, اور جب سولی پر چڑھایا گیا تو وہ کہہ رہے تھے میرے اللہ, میرے محبوب, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہہ رہے تھے. اب ہے خدا عیسیٰ علیہ السلام خدا, بائبل کیا کہہ رہی ہے اور عیسائی دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ وہ خدا ہیں, وہ قادر مطلق ہیں, وہ ازلی ہیں,
وہ غیر محدود ہیں، وہ غیر مخلوق ہیں. اور پھر عیسائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو سولی پر چڑھایا گیا. عجیب ہے، قادر مطلق اور ہے ازلی، لیکن اسے سولی پر چڑھایا گیا. اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ قرآن گویا کہ عقل سے اپیل کرتا ہے کہ لوگوں بتاؤ، کیا تمہاری عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک ایسا انسان جسے اس جیسے دوسرے انسان پکڑ کر جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو سولی پر بھی چڑھا سکتے ہوں اور اس کی موت کا فیصلہ بھی کر سکتے ہوں، کیا وہ انسان خدا بن سکتا ہے؟ خدا ہو سکتا ہے؟ کیا اسے قادر مطلق کہا جا سکتا ہے؟ قل فمن یملک من اللہ شیئا، کون اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ ارادہ کر لے مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو اور زمین میں جتنے بسنے والے ہیں سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کچھ اللہ کا، سب کا مالک اللہ، سارے بندوں کا مالک اللہ، اور بندوں میں نیکوں کا مالک بھی اللہ، اولیاء کا مالک اللہ، اور صحابہ کا مالک اللہ، اور انبیاء کا مالک بھی اللہ، مسیح ابن مریم کا مالک بھی اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک بھی اللہ، سب کا مالک اللہ. اس دنیا میں جو کچھ ہے اور اس دنیا کے علاوہ جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اس نے کروڑوں قسم کی مخلوق پیدا کی، جیسے چاہا پیدا کر دیا. آپ کیڑوں کی دنیا دیکھیں، حشرات کی دنیا، زمین میں دلوں میں رہنے والوں کی دنیا دیکھیں، ہزاروں قسم کے کیڑے مکوڑے حشرات اس نے پیدا کر دیے. آپ فضا میں اڑنے والے پرندے دیکھیں، کیا کس قسم کے پرندے چھوٹے اور بڑے اس نے پیدا کر دیے. آپ جنگل کی دنیا دیکھیں، کیسے درندے اس نے پیدا کر دیے. آپ چوپاؤں کی دنیا دیکھیں، آپ نباتات دیکھیں، کیا کیا پھل اور کیا کیا پھول حسین سے حسین تر اس نے پیدا کر دیے. آپ جمادات کی دنیا دیکھیں، پہاڑوں کی دنیا دیکھیں، کیسے کیسے پتھر اس نے بنا دیے. وہ پتھر بھی ہیں جو سڑک بنانے کے کام آتے ہیں، اور وہ پتھر بھی ہیں جو تاج کا نگینہ بنتے ہیں اور انگوٹھی کا نگینہ بنتے ہیں. وہ پتھر بھی اس نے بنائے. اور آسمانوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، زمین کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور سارے انسانوں کو بھی اسی نے پیدا کیا. وہ جو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ کسی کو پیدا کرنے کے لیے باپ کا محتاج نہیں اور ماں کا محتاج نہیں. اس کا دستور ہے، اس کی سنت ہے. اس نے اس کائنات میں یہ طریقہ بنایا کہ نر اور مادہ کے اختلاط سے انسان اور حیوان پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ چاہے تو ان کے اختلاط کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے. اس نے مثال بتائی، میں پیدا کر سکتا ہوں بغیر باپ اور ماں کے، جیسے کہ میں نے آدم کو پیدا کیا. میں پیدا کر سکتا ہوں بغیر ماں کے، جیسے کہ میں نے حوا کو پیدا کیا. میں پیدا کر سکتا ہوں بغیر باپ کے، جیسے کہ میں نے عیسیٰ کو پیدا کیا. یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کسی کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا معاذ اللہ اس سے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کسی سے معجزے کا صادر ہو جانا یہ اس سے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں معجزے ظاہر ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا اور ید بیضاء کا معجزہ عطا کیا، اور سلیمان علیہ السلام کو تخت کا معجزہ عطا کیا، اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں شفا رکھ دی، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور کنکروں کو کلمہ پڑھتے سنوا دیا، اور انگلیوں سے چشمہ بہا دیا، اور بکری کے خشک تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری کر دی، اور قرآن جیسا عظیم معجزہ عطا کر دیا. لیکن ان معجزات کے باوجود محمد
اللہ کے بندے ہیں، خود خدا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو معجزے کا ظاہر ہو جانا یہ کسی کے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور یاد رکھیے اگر نبی معجزے کی وجہ سے خدا نہیں بن سکتا تو کوئی ولی کرامت کی وجہ سے خدا نہیں بن سکتا. یا کوئی شعبدہ باز ہمیں شعبدہ دکھا کر وہ کوئی ماورائی مخلوق نہیں بن جاتا. لوگ ولیوں کے ہاتھوں کرامت دیکھ کر معاذ اللہ ان کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے اللہ سے کیا مانگنا، اولاد مانگنی انہی سے مانگ لو، شفا انہی سے مانگ لو، رزق انہی سے مانگ لو. نہیں، کرامت ظاہر ہونے کے باوجود وہ اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے، رازق نہیں ہے، خالق اور مالک نہیں ہے، عاجز ہیں، کمزور ہیں. اگر اللہ انہیں ہلاک کرنا چاہے تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یہ ہمارا عقیدہ توحید ہے. انبیاء کی عظمت اور اولیاء کے احترام کے باوجود اپنے عقیدہ توحید میں خلل نہ آنے دو. اللہ کے بندو، انبیاء کی عظمت کا مطلب اور اولیاء کے احترام کا مطلب اور بزرگوں کی عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عقیدہ توحید کو چھوڑ کر شرک کرنا شروع کر دیں. یہ ناقابل معافی جرم ہے. ایسے لوگ ہیں جو عیسائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کے اندر اس قسم کی چیزوں کو رواج دیتے ہیں. نبی کو اتنا بڑھاؤ کہ خدا تک پہنچا دو، ولی کو اتنا بڑھاؤ کہ نبی تک پہنچا دو. یہ غلط ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں. کسی کا خلاف عادت طریقے سے پیدا ہو جانا اس کے خدا ہونے کی دلیل نہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہودی کہتے ہیں اور نصارہ بھی کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں کیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے محبوب. آج بھی بائبل کے اندر یہ موجود ہے. خدا بند نے یوں فرمایا کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹھا ہے. اور بائبل کے اندر یہ موجود ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یہ آج بھی بائبل میں ہے کہ گویا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں. ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ایک طرف تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے، اور پھر اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں کہ ہم سارے ہی اللہ کے بیٹے. تو فرق کیا ہوا؟ یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں تو اور معنی میں ہیں. وہ باپ ہے، یہ بیٹے ہیں. اور ایسے بیٹے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا یہاں تک عقیدہ کہ جیسے باپ غیر مخلوق، بیٹا غیر مخلوق، باپ غیر محدود، بیٹا غیر محدود، باپ قادر مطلق، بیٹا قادر مطلق، باپ خدا اور بیٹا بھی خدا، باپ بھی ازلی اور بیٹا بھی ازلی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس معنی میں بیٹا مانتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو جو بیٹا کہتے ہیں کہ ہم سارے ہی اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ لاڈلے ہونے کے معنی میں ہے، محبوب اور پیارے ہونے کے معنی میں. یہود و نصارہ کی کتابوں میں ابن اللہ اللہ کا بیٹا، یہ حبیب اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. ابن اللہ کا معنی اللہ کا بیٹا، حبیب اللہ کا معنی اللہ کا پیارا. تو جب کوئی کہتا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں تو مطلب یہ کہ یہ اللہ کا پیارا ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں دو لفظ استعمال فرمائے، ابناء اللہ و احباؤ. طلبہ جانتے ہیں کہ یہ عطف تفسیری ہے. کہتے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے محبوب ہیں. یہ اگلا لفظ
پہلے لفظ کی معطوف علیہ کی وضاحت کر رہا ہے، اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا معنی اللہ کے بیٹے ہونے کا؟ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ تو ان کی کتابوں میں ابن اللہ کا لفظ، توجہ سے سنیے گا، ابن اللہ کا لفظ یہ استعمال ہوتا تھا حبیب اللہ کے معنی میں، اللہ کا بیٹا ہے یعنی اللہ کا محبوب ہے۔ اور ان کی کتابوں میں ابن اللہ یا حبیب اللہ کس کو کہتے تھے؟ جو صاحب ایمان ہو اور عمل صالح کرنے والا ہو، ایمان ہو اور عمل صالح، تو اسے کہتے تھے ابن اللہ، حبیب اللہ، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب۔ لیکن بعد میں انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہر وہ شخص جو اسرائیلی گھرانے میں پیدا ہوا اور جو نصرانی گھر میں پیدا ہوا وہ حبیب اللہ ہے، اگرچہ نہ ایمان ہو نہ عمل صالح۔ بعد میں یہ سمجھنا شروع کر دیا اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، اور اللہ کے پیارے کیوں ہیں؟ کہ ہم یہودی ہیں۔ اللہ کے پیارے کیوں ہیں؟ کہ ہم عیسائی ہیں، لہذا اللہ ہمیں قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا، ہم جنت میں جائیں گے، بلکہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں جائے گا یہودی کہتے تھے صرف یہودی، اور عیسائی کہتے تھے صرف عیسائی، اور کوئی نہیں جائے گا۔ اگر کہا جاتا کہ تم تو بچھڑے کی عبادت بھی کرتے رہے، تمہارے بڑوں نے بچھڑے کی بھی عبادت کی، تو کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کیونکہ چند دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، اس لیے کچھ دن کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے، پھر ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ بس جنت ہماری، جنت میں صرف ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ یہ تھا ان کا عقیدہ۔ اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، جو چاہے کرتے رہے، جو چاہے کرے، شرابیں پیے، زنا کرے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، سود کھائیں، حرام کھائیں، قتل و غارت گری کرے، ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا، یہ کہتے تھے۔ اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ ایسا جواب دیا جو آسانی سے سمجھ میں آنے والا۔ فرمایا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، بتاؤ تمہیں اللہ دنیا ہی میں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ تمہیں کیوں سزا ملتی رہی؟ پوری کی پوری قوم نے، اسرائیلی قوم نے غلامی کی زندگی بسر کی، آپ جانتے ہیں، فرعونیوں کے غلام رہے، پوری کی پوری قوم غلام رہی۔ وہاں سے چھوٹے تو پھر 40 سال تک صحرا گردی کرتے رہے، اور جلا وطنی، پھر در بدری، پھر قتل عام، پھر بیت المقدس میں تباہی۔ تو وقتاً فوقتاً تم پر جو دوسری قومیں مسلط ہوتی رہی اور اللہ کی طرف سے تمہیں عذاب دیا جاتا رہا، تو یہ کیوں؟ تم کہتے ہو ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو کوئی محب اپنے محبوب کو سزا تو نہیں دیا کرتا۔ الحبیب لا يعذب حبیبہ، کوئی محب اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا۔ تم کیسے محبوب ہو کہ تمہیں اللہ نے غلامی کی زندگی میں ڈال دیا اور صحرا گردی میں تمہیں ڈال دیا، اور تم پر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا، جنہوں نے تمہارے بیت المقدس کو تباہ کر دیا، تمہارے گھر تباہ کر دیے، تمہارے بچوں اور خواتین کو قتل کر دیا۔ تو اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو تم پر یہ سزائیں کیوں آتی رہیں؟ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ یہ کہ آج ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں۔ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس لیے میں اللہ کا محبوب اور اللہ کا پیارا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اگرچہ کلمے والا ایک کام بھی نہیں کرتا، کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرتا، لیکن کلمہ پڑھتا ہوں، اور خانہ پوری میں رجسٹر میں میرا نام مسلمانوں میں لکھا ہوا ہے، لہذا میں اللہ کا پیارا ہوں۔ قیامت کے دن جنت میری ہوگی، بس جنت میں میں جاؤں گا۔
بلکہ مسلمانوں میں بھی فرقے بن گئے. یہ فرقہ کہتا ہے جنت میں صرف میرا فرقہ اور کوئی نہیں, صرف ہم. وہ کہتا ہے نہیں, صرف ہم اور کوئی نہیں, جنت صرف ہماری. تو ایک تو مسلمان ہونے کے اعتبار سے دعویٰ صرف میں جنتی, پھر فرقہ واریت کے اعتبار سے دعویٰ صرف میرا فرقہ جنت میں, اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا, قیامت کے دن ہمیں سزا نہیں دی جائے گی. اے اللہ, لوگ کہتے ہیں بڑی جرت کے ساتھ کہتے ہیں دوزخ میں گئے بھی تو کچھ دیر کے لیے جائیں گے, پھر جنت میں, پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے, جنت ہماری. کیا یہ وہی باتیں نہیں ہیں؟ اور اللہ نے یہ جو سوال کیا تھا یہود و نصارہ سے, فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ, تم کہتے ہو قیامت کے دن اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا, تو دنیا میں تمہیں اللہ کیوں عذاب دے رہا ہے؟ حالانکہ کوئی محب اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیا کرتا. کیا آج ہم نہیں سوچ سکتے؟ آج پوری کی پوری امت مسلمہ اللہ کی قسم ذلت کی زندگی بسر کر رہی ہے, غلامی کی زندگی, بدترین غلامی. مت سمجھیے ان کو گاڑیوں میں چلتے پھرتے اور ہوائی جہازوں میں سیر سپاٹا کرتے ہوئے اور دوسرے ملکوں کا دورہ کرتے ہوئے مت سمجھیے کہ یہ آزاد ہیں, غلام ہیں, غلام. اب تو غلامی کی حد ہو گئی. میں نے اندازہ کیا کہ وزیر اعظم کی اور صدر کی اور دوسروں کی آپس میں اتنی ملاقات نہیں ہوتی ہوگی جتنی آج کل امریکیوں کی ہمارے بڑوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. ہدایات دینے کے لیے آ رہے ہیں, ہر روز آ رہے ہیں, کبھی ان کو بلا رہے ہیں, کبھی خود آ رہے ہیں. غلامی کی زندگی, معاشی غلامی, سیاسی غلامی, اقتصادی غلامی, معاشرتی غلامی, غلامی کی زندگی. اور پھر بھی دعویٰ یہ کہ ہیں ہم اللہ کے محبوب اور پیارے, جنت ہماری, ہمیں عذاب نہیں دے گا. اللہ سوال کرتے ہیں یہ اللہ کی کتاب دائمی کتاب ہے, ہمیشہ کی کتاب ہے. فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ, پھر تمہیں آج دنیا میں کیوں سزا دی جا رہی ہے, تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم بھی اس کی پیدا ہوئی مخلوق میں سے بشر ہو, انسان ہو, عام انسان ہو. جیسے سارے انسانوں کے لیے اصول ویسے ہی تمہارے لیے بھی اصول ہیں. مسلمانوں کے لیے وہی اصول جو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے اصول بنائے ہیں. اللہ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بھی کچھ اصول بنائے ہیں اور دنیا کی کامیابی کے لیے بھی کچھ اصول بنائے ہیں. ان اصولوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے. صرف شہید ہونے کے گھمنڈ میں نہ رہیں. دنیا کی جنگوں میں کامیابی کے لیے کچھ اصول ہیں, ان اصولوں کو اختیار کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اللہ کو حق ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے. لیکن تفسیریں آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا وہ بخش دیتا ہے جو بخشش کا مستحق ہوتا ہے اور عذاب دیتا ہے اسے جو عذاب کا مستحق ہوتا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں ظالم نہیں ہوں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ کہتا ہے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. وما انا بظلام للعبید, میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں, بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہ جو فرمایا کہ میں بخشتا ہوں جسے چاہتا ہوں, عذاب دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں, معاذ اللہ, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو مغفرت کا مستحق ہے اللہ اسے عذاب دے دے, اور جو عذاب کا مستحق ہے کافر ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. ایسا نہیں. تفسیروں میں لکھا ہوگا یغفر لمن یشاء, وہ بخشتا ہے جسے چاہتا ہے, یعنی جو مغفرت کا مستحق ہوتا ہے, اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے, یعنی جو عذاب کا مستحق ہوتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور ملکیت اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب,
قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب تمہارے پاس رسولوں کے ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لیے دین کو واضح کرتا ہے۔ اے اہل کتاب تحقیق ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا جو تمہارے لیے دین کو واضح کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، فترہ رسولوں کے فترے کے بعد، فترے کے بعد رسول آ گیا۔ فترہ کس کو کہتے ہیں؟ فترہ وہ وقفہ جو ایک چیز کے ظہور کے بعد اس کے دوسرے ظہور سے پہلے واقع ہوتا ہے، وہ وقفہ۔ ایک چیز ایک دفعہ ظاہر ہوئی، پھر بیچ میں وقفہ آ گیا، پھر وہ دوبارہ ظاہر ہوئی، تو اس کے ایک ظہور سے لے کر دوسرے ظہور تک جو وقفہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فترہ۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ ہر وقت رسول ہی آتے رہے، بعض اوقات رسولوں کے درمیان اللہ پاک نے وقفہ فرمایا، فترہ کیا۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا وقفہ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا وقفہ، اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا وقفہ، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا وقفہ، اور حضرت عیسیٰ اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 569 سال کا وقفہ، تقریباً 600 سال کا وقفہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ تو فرمایا کہ اہل کتاب بہت سارا وقفہ رہا، رسول وقفے وقفے سے آتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آئے ہوئے دنیا میں 569 سال ہو گئے، اور اب میرا رسول آیا ہے اس وقفے کے بعد تمہارے لیے دین کو واضح کرنے کے لیے۔ اور میں نے کیوں رسول بھیجا؟ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم یہ عذر نہ پیش کرو قیامت کے دن کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ آ گیا بشیر، آ گیا نذیر، آ گیا خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا۔ دوسرے انبیاء کی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ خوشخبری سناتے تھے ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو، اور ڈراتے تھے نافرمانوں کو۔ تو ہمارا رسول آ گیا تاکہ تم یہ عذر پیش نہ کرو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، ہمارے پاس بشیر اور نذیر آ گیا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم قیامت کے دن یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، کچھ سمجھانے والا نہیں آیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی، آپ کا معجزہ قرآن یہ دائمی، یہ آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے جس طریقے سے آپ پر نازل ہوا تھا۔ حق واضح ہے، باطل واضح ہے، ہم قیامت کے دن عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین علماء حق کی بات کر رہا ہوں، علماء سو کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں، بشارت بھی سنا رہے ہیں اور ڈرامہ بھی سنا رہے ہیں۔ تو ہم عذر نہیں پیش کر سکیں گے، کوئی نہیں آیا بشیر اور کوئی نہیں آیا نذیر۔ اور مضمون کی مناسبت سے
ایک بات عرض کرنے کو دل چاہتا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ ہے اللہ کہیں گے کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے، اور تمہارے پاس نذیر بھی آ گیا تھا، نذیر بھی آ گیا تھا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں نذیر سے مراد، ڈرانے والے سے مراد بڑھاپا ہے۔ ارے تمہارے سفید بال ہو گئے تھے، اللہ کے نبی بھی بشیر اور نذیر ہیں، بڑھاپا آ جانا یہ بھی نذیر ہے، یہ بھی ڈراوے کا کام دیتا ہے۔ بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، بینائی کمزور ہو گئی اور حواس میں خلل آ گیا، جان لو کہ موت کا وقت قریب آ چکا، میری قیامت کا وقت قریب آ گیا۔ ہاں یاد رکھیے، علماء نے لکھا ہے قیامت کے تین اطلاق ہیں، تین چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ ہر شخص جو مر جائے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی قیامت ہے۔ ایک صدی کے لوگ دنیا سے چلے جائیں، یہ بھی قیامت ہے، اور جب سب چلے جائیں گے اور دوبارہ اٹھیں گے وہ بھی قیامت ہوگی۔ تو سفید بال موت کی آگاہی اور قیامت کے آنے کی خبر دے رہے ہیں، تو یہ بھی نذیر ہیں، یہ بھی ڈرانے کا کام دے رہے ہیں۔ بالوں کے سفید ہونے کے باوجود بھی نہ سمجھا، بڑھاپے تک پہنچنے کے باوجود بھی توبہ کی توفیق نہ ہوئی، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اللہ نے بڑا موقع دیا، مہلت دی، میرے بزرگوں توبہ کر لو۔ آج کیا جوان اور کیا بوڑھے، سوائے ان کے جن کو اللہ بچائے، سب اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ تو نذیر آ گیا، خدا را توبہ کر لیجیے۔ تو فرمایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کیجیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے فضل کو یاد کرو۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ علماء نے جن مراقبوں کا حکم دیا ہے، علماء نے کہا مراقبہ کیا کرو، تو مراقبہ جو کیا جاتا ہے تو ان میں سے ایک مراقبہ ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ ذرا تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے ادھر ادھر سے اپنی توجہ ہٹا کر یہ دیکھے مجھ پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، کتنے احسانات ہیں۔ ہم نے بڑی نافرمانی کی ہے اللہ کی، اس ملک کے اندر بڑی نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکموں کو بے دردی سے توڑا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ کیا جائے، اللہ نے مجھ پر کتنی نعمتیں کی ہیں، پیدا ہونے سے لے کر آج تک۔ صرف گننے کی کوشش کیجیے، میرے اللہ کا کلام سچا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک تو انفرادی نعمتیں ہیں، میں تو سوچتا ہوں تو رب کعبہ کی قسم منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں مجھ پر اللہ کی بے شمار نعمتیں، میں تو بعض اوقات شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں، اللہ تو نے تو حد کر دی، تیری نعمتوں کی عطا میں کوئی نقص نہیں ہے، میری بندگی میں بے انتہا نقص ہے، میں بندگی کا حق ادا نہ کر سکا، تو نے بندہ نواز ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار، ایک تو انفرادی نعمتیں، پھر اجتماعی نعمتیں۔ یہ ملک اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت تھا، ہے، میری زبان سے کیا نکل گیا تھا، اللہ ایسا نہ کرے کہ ہمیں یہ کہنا پڑے، لیکن کتنی بڑی نعمت یہ ملک۔ ہمیشہ مجھے حکیم سعید شہید رحمت اللہ علیہ ان کی بات یاد آتی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر ہے۔ ہاں بہت اچھی بات کہی، غیر عالم تھے لیکن بات بڑی عالمانہ کہہ گئے کہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاکستان کو سامنے رکھ کر ہم سے سوال کر رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس ملک میں کون سی نعمت ہے جو اللہ کی نہیں ہے، کون سی نعمت ہے؟ یہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آج قحط، یہ زمین کسی اور قوم کے پاس ہوتی تو سونا اگل رہی ہوتی۔ بات موضوع لمبا ہو جائے گا، کہاں چلا جاؤں گا۔ اصل یہ بتانے لگا تھا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. متوجہ کر رہا تھا میرے بھائیوں اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہا کریں. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہا کریں. اللہ کو بہت پسند ہے وہ لوگ جو اس کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں. اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو. یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور 3 نعمتیں ذکر فرمائی. 3 نعمتیں اذ جعل فیکم انبیاء تمہارے اندر اللہ نے نبی اٹھائے کثرت سے نبی بھیجے. جتنے نبی اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے ہیں کسی کے اندر نہیں آئے نبی بھیجے. دوسری نعمت وجعلکم ملوکا اور اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں بادشاہ بنایا. میں نے تمہیں بادشاہ بنایا. ملوک ملک کی جمع ہے. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. ملک فرشتے کو کہتے ہیں. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. میں نے تمہیں بادشاہ بنایا. کتابوں میں لکھا ہے کہ عربی زبان میں جو آزاد ہو اسے بھی کہتے ہیں بادشاہ. اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ذاتی مکان ہے اور اس کی بیوی ہے اور اللہ نے اس کو خادم عطا کیا ہے وہ بادشاہ ہے. اللہ بادشاہ ہے. ارے اللہ نے اتنی بڑی نعمت تو یہ عطا کر دی. اپنا گھر ہے بیوی ہے بچے ہیں صبح بھی ناشتہ کرتا ہے دوپہر کو حلال روزی سے پیٹ بھرتا ہے شام کو بھی کھاتا ہے اور جو چاہتا ہے مل جاتا ہے. اور کوئی ماسی ہے کوئی ڈرائیور ہے کہیں مالی ہے نوکر چاکر ہیں. حضور فرماتے جس کو یہ 3 چیزیں ملی ہوں گھر بیوی اور خادم وہ بادشاہ ہے. ہمیں اس سے کہیں زیادہ نعمتیں حاصل ہیں لیکن ہم تو سمجھتے ہیں میں تو بہت ہی بد نصیب ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. ہے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حدیث میں اس پر بھی بادشاہ کا اطلاق فرماتے ہیں بادشاہ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین اور تم کو اللہ نے وہ کچھ عطا کیا جو دوسروں کو عطا نہیں کیا. یہ بنی اسرائیل سے فرمایا تمہیں وہ کچھ دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. کیا دیا اللہ نے؟ تفسیروں میں لکھے کہ مثال کے طور پر ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا سمندر میں سے راستے نکال دیے فرعون کو غرق کر دیا من و سلوہ عطا کر دیا اور پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے اور بادل کو حکم دے دیا کہ جاؤ ان پر سایہ کرو. یہ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ نے اپنی جس نعمت کا ذکر کیا ہے وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین تمہیں وہ چیز عطا کی جو جہانوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی. بعض مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد عقیدہ توحید کی نعمت ہے ایمان کی نعمت ہے. اس لیے کہ اپنے زمانے میں بنی اسرائیل پوری دنیا میں واحد قوم تھی جو عقیدہ توحید پر قائم تھی. بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید کی نعمت ہے ایمان کی نعمت ہے اور آج بھی ہمیں یہ نعمت حاصل ہے. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو کہ جہانوں میں سے کسی کو نہیں عطا کیا. تو اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ نعمت تو عطا فرما رکھی ہے. ہم ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے والے بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 12 جون سے 21 جون تک 10 دن کا پروگرام ہے جامع مسجد توابین گلشن معمار میں. تو انشاءاللہ ہم نے نام تو رکھا تعلیم دین کورس کا اور اس میں تربیت اخلاق تزکیہ نفس عبادت و تلاوت ذکر و دعا یہ سارے معمولات ہوں گے انشاءاللہ. تو 10 دن آپ اس میں نکالیے اور خاص طور پر اپنے نوجوان بیٹوں سے درخواست کروں گا جو کالج یونیورسٹیوں کی چھٹیوں سے اس وقت فارغ ہیں کہ وہ 10 دن تو اللہ کے دین کے لیے ضرور فارغ کر دیں.
दूसरे ایک نصیحت کے لیے صرف یہ بات سنانا چاہتا ہوں. اس دن گزشتہ ہفتے ایک ساتھی ہمارے یہاں درس میں مستقل شریک ہوتے ہیں. انہوں نے ایئرپورٹ سے مجھے فون کیا کہ میں کسی کام سے دبئی جا رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی سیٹ اس طریقے سے کنفرم کروائی ہے کہ میرا درس کا ناغہ نہ ہو. تو خوشی ہوئی اور دل سے دعا نکلی کہ اللہ پاک یہ جذبہ ہم سب ساتھیوں کے دل میں پیدا ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ ہر انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار کو بہادر آباد میں درس ہوتا ہے، اور اس دفعہ جو درس ہے اس کا موضوع بڑا اہم ہے. عالمی و ملکی سطح پر بھوک، افلاس اور غذائی قلت کے اسباب، اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. اس سلسلے میں کئی سارے بڑے اہم سوالات ہیں، ان کے جوابات وہاں دیے جائیں گے. آپ حضرات جاتے ہوئے یہ پوسٹر ضرور لیتے جائیے گا اور شرکت بھی کیجیے گا. خواتین کے لیے بھی وہاں پردے کا انتظام ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ کیونکہ کیسٹ کے رجحان میں کمی ہے اور سی ڈی کے استعمال میں مسلسل اضافہ اور لوگوں کا اصرار بھی ہے، تو اس ہفتے سے یہاں ہونے والے درس آڈیو سی ڈی پر ہر ہفتے دستیاب ہوں گے. اس سلسلے میں عدل کی اہمیت اور عہد شکنی کا انجام یہ آڈیو سی ڈی پر دستیاب ہیں. یہ تمام ساتھی حاصل کرتے جائیں. چوتھے پارے 27 درس کی نئی 3 سی ڈیز کا سیٹ وہ بھی اس سال پر دستیاب ہے. کہتا رہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس میں تعاون کیا کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو سی ڈی کو عام کیا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مولا ہمارے حال پر رحم فرما، مولا کرم فرما، مولا نفس کی غلامی سے، یہود و نصارہ کی غلامی سے، شیطان کی غلامی سے، رسم و رواج کی غلامی سے نجات دے دے، اور مولا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کی توفیق عطا فرما دے. مولا ہمارے حال پر رحم فرما دے، مولا گناہوں کو معاف فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے. اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. عالم اسلام کو ہدایت دے دے، عالم اسلام کو اچھی قیادت عطا فرما دے. جن حضرات و خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے، اور جو اپنی درخواستیں نہ پہنچا سکے یا اللہ ان کی بھی جائز ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.dasquran.com